ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ اپنے اصحاب کو دین اسلام کی تربیت فرما رہے تھے کہ ایک شخص جس کا تعلق قبیلہ سلیم سے تھا مسجد نبوی میں داخل ہوا، جو بہت پریشان حال لگ رہا تھا۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بہت عرصہ سے اس نے کچھ نہ کھایا ہو۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے حال سے واقف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے خاندان میں اکیلا ہوں جو دین اسلام میں داخل ہوا ہوں۔ اس وجہ سے تمام خاندان نے مجھ سے تعلق توڑ دیا ہے۔ میں اور میرے بیوی بچے بہت دنوں سے بھوکے ہیں۔ میرے پاس لباس اور سواری بھی نہیں۔ میرا گھر بہت دور ہے۔ میں گھر جانے کے لیے پریشان ہوں۔ خدا جانے میرے بیوی بچے کس حال میں ہوں گے۔ میں یہاں اتنی دور انہیں اکیلا چھوڑ کر آپ کے پاس مدد کی درخواست لے کر آیا تھا۔ آپ مسجد میں موجود اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اپنے مظلوم بھائی کی اس کی مشکل وقت میں مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر اپنی رحمت فرمائے گا اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی اٹھے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری سواری مسجد کے باہر ہے۔ میں اپنی سواری اس بھائی کو دیتا ہوں تاکہ یہ آرام سے اپنے گھر جا سکے۔ دوسرے صحابی بھی کھڑے ہوئے اور اپنا کرتا اتار کر اس شخص کو دے دیا تاکہ وہ راستے میں موسم کی سختی سے محفوظ رہے۔ اب صرف کھانا اور کچھ راشن رہ گیا تھا تاکہ وہ شخص خود بھی کھا لے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی راشن لے جائے، لیکن کھانا دینے کے لیے کوئی صحابی کھڑا نہ ہوا۔ تو آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اپنے بھوکے بھائی کو کھانا کھلائے۔ سب خاموش تھے کہ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، حضور، آپ تو سب جانتے ہیں یہاں پر موجود سب صحابی کئی روز سے بھوکے ہیں، کسی کے بھی گھر میں راشن موجود نہیں ہے۔ ہم تو سب یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر ہم بھوک بھول جاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی نے بھی کئی روز سے کھانا نہیں کھایا۔ یہ سن کر محبوب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ فرمایا کہ جاؤ، حضرت علی کے گھر لے جاؤ اور انہیں میرا پیغام دو کہ اگر گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو اسے کھلا دے۔ حضرت سلمان فارسی دوڑے دوڑے حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کہ کون؟ فرمایا، بیٹی، کیسی ہو؟ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے کہ کچھ راشن کا بندوبست کریں۔ حضرت سلمان فارسی نے پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر حضرت فاطمہ رونے لگیں۔ فرماتی ہیں کہ میں کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے رب نے مجھے جس بھی حال میں رکھا ہے میں اس حال میں راضی ہوں، مگر اب میری حالت کھل گئی۔ بہت دنوں سے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ حضرت علی نے کچھ کھایا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کا مہمان اس گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ یہ کہہ کر وہ اندر گئیں اور اپنی چادر لے آئیں۔ چادر حضرت سلمان فارسی کو دی۔ فرمانے لگیں کہ یہ چادر بیچ کر راشن لے آئیں۔ حضرت سلمان فارسی وہ چادر دیکھ کر اب دیدہ ہو گئے۔ فرمانے لگے، بیٹی، یہ چادر کہاں سے آئی؟ حضرت فاطمہ رونے لگی۔ فرمایا، یہ چادر میری شادی پر والد نے مجھے پہنائی تھی اور کہا تھا کہ فاطمہ، اب اس چادر کے بعد قیامت کے دن تمہیں چادر پہناؤں گا۔ حضرت سلمان وہ چادر لے کر ایک یہودی تاجر کے پاس گئے اور کہا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے، اس چادر کے بدلے مجھے کچھ راشن دے دو۔ یہودی نے وہ چادر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی اور دوسرے پلڑے میں راشن ڈالا۔ وہ راشن ڈالتا گیا، پلڑا راشن سے بھر گیا، لیکن پھر بھی چادر والے پلڑے سے ہلکا رہا۔ یہودی پریشان ہو گیا، کہنے لگا، یہ کس کی چادر ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے اسے پورا واقعہ سنایا۔ وہ یہودی پوری بات سن کر اندر گیا اور ایک کتاب اٹھا لایا۔ کہنے لگا، تم بھی سچے ہو، تمہارا نبی بھی سچا ہے۔ یہ دیکھو، ہماری کتاب ہے، لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ بنی آخر الزمان کی آل کے اثار کا یہ عالم ہوگا کہ دوسروں کا پیٹ بھرنے کے لیے اگر انہیں اپنے سر کی چادر بھی بیچنا پڑی تو بیچ دیں گے۔ آؤ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں بھی تمہارے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر گیا، تھیلوں میں بہت سارا ریشن بھر لایا۔ چادر حضرت سلمان فارسی کو واپس کر دی اور کہنے لگا، یہ چادر واپس سیدہ فاطمہ کے سر پر رکھ دو اور یہ راشن بھی ان کو دے دو اور مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور آج سے میں بھی تمہارے نبی کا غلام ہوں۔ اصحاب رسول اور ان کی آل کا سخاوت کا حال تھا، وہ ہمہ دم اپنے سب کچھ دین اسلام پر لٹانے کے لیے تیار رہتے۔ ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کتنے ہی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگر آج ہم بھی اپنے اخلاق پر تھوڑی سی توجہ دیں تو اسلام کا بول پھر سے پوری طرح دنیا میں ہو سکتا ہے۔